بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت سیدہ شیمہ بنت حارث السعدیہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی بہن تھی۔ حضرت شیمہ قبیلہ بنو سعد کی ایک دیہاتی خاتون تھی، اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ حلیمہ سعدیہ یہ ان خواتین میں سے ایک تھی جو مکہ معظمہ دودھ پلانے کے لیے بچے حاصل کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں زیادہ دیر نہ ٹھہری تھی کہ در یتیم آمنہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود لے کر واپس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں 2 سال گزارے۔ اس دوران حضرت حلیمہ سعدیہ انہیں دودھ پلاتی رہی، اور ان کی بیٹی حضرت شیمہ بنت حارث بن عبد العزیٰ السعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی ہمشیرہ تھی۔ وہ آپ کو گود میں لے کر لوریاں دیا کرتی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی ہمشیرہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ چراگاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی بہن حضرت شیمہ جب فرصت ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر لوری دینے کی سعادت حاصل کیا کرتی تھی۔ جب سخت گرمی ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا کر سایہ دیتی، اور راستہ اگر لمبا ہوتا تو حضرت شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگا کر کسی درخت کے سائے میں بٹھا کر آپ کو لوری دیا کرتی تھی۔ یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا، اے ہمارے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے باقی رکھیے یہاں تک کہ میں اسے جواں ہو کر دیکھ لوں، پھر میں اسے معزز سرداروں کے روب میں دیکھوں، اور اس کے دشمن اور حاسدین تمام منہ کے بل گر پڑے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب الاصابہ میں بیان کرتے ہیں کہ جنگ حوازن میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو مسلمانوں نے دشمن کے کچھ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں حضرت شیمہ بھی تھی۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رضعی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی نشانی کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ واقعی میری رضعی بہن ہیں۔ تو اس نے علامت بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ واقعی یہ میری رضعی بہن ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و اکرام سے بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو عزت و اکرام کے ساتھ رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ساز و سامان دیتا ہوں، آپ اپنی قوم کے پاس واپس چلی جائیں۔ تو حضرت شیمہ نے فرمایا کہ مجھے ساز و سامان دے دیں اور میں اپنی قوم کے پاس جانا پسند کرتی ہوں، اور آپ وہاں قوم کے پاس جانے کا اہتمام کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساز و سامان دیا اور انہیں ان کی قوم کے پاس واپس لوٹا دیا۔ حضرت شیمہ بنت حارث السعدیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، اور جب یہ اپنی قوم کے پاس واپس چلی گئی تو انہوں نے اپنی باقی ساری زندگی اپنی قوم کے پاس گزاری۔ وما علینا الا البلاغ۔